السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیا نمبر 8 اور 9 دونوں کو دیکھیں گے۔ جس طرح ہم نے 5 اور 6 دونوں کو دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے 3 اوصاف پڑھے تھے خیر کے راستے کے۔ آج ہم 8 اور 9 دونوں آیات مبارکہ کو انشاءاللہ دیکھیں گے، جس میں دوسرے راستے کے جو خیر کے علاوہ ہے، یعنی برا راستہ یا شر کا راستہ، اس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں آیات کو آج انشاءاللہ تعالی اکٹھے ہی دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 8۔ وَأَمَّا، اور رہا وہ، من جس نے، بخل بخل کیا، واستغنا اور اس نے بے پروائی برتی، بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے، بریکٹ میں کر لیں، بے نیازی برتی، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، کس سے؟ اپنے خدا سے، بریکٹ میں۔ آیا نمبر 8 سے اب ہم دوسرے راستے کے بارے میں پڑھیں گے جو خیر کے راستے کے علاوہ ہے، اور اس کے بھی 3 اوصاف ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ آیا نمبر 8 میں 2 مینشن کیے گئے ہیں، اور آیا نمبر 9 میں ایک اور جو تیسرا وصف ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم پہلے راستے کی جو 3 خصوصیات ہیں خیر کے راستے کی، ان کو ذہن میں رکھیں گے تو اب ان 3 کو کمپیئر کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اطاع کے مقابلے میں یہاں بخل کا ذکر ہے، اور واتقوا کے مقابلے میں واستغنا، بے پروائی کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ بخل کے معنی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے اس کو روک کر رکھنا، دوسروں کو نہ دینا اور نہ ان پر خرچ کرنا۔ ایکچولی بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو روپے پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنا اس کو گوارا ہی نہیں ہوتا، تو ایسا شخص بخیل کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیا مبارکہ میں جس بخل کی بات ہو رہی ہے، اسکالرز کے نزدیک یہاں پر مراد ہے بخل سے کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرے۔ اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہوا جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و آرام پر، اپنی دلچسپیوں پر، اپنے انٹرسٹ کے لیے تو پیسہ خرچ کر رہا ہے، مال دل کھول کر لٹا رہا ہے، لیکن اگر کسی نیک کام کے لیے، کسی دوسرے پر، کسی مخلوق کی بہتری کے لیے اس کو خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا، اور اگر کبھی نکلتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے اس کا جو نیت ہے وہ خالص نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے فیم مقصد ہوتا ہے، نام مقصد ہوتا ہے، یا کسی اور قسم کا بینیفٹ ریکوائر کرتا ہے۔ اب اسکالرز نے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ بخل سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرنے کی سینس میں یہاں پہ اس ٹرم کو یوز کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی ایفرٹس نہیں لگاتا،
ٹھیک ہے، کوشش نہیں لگاتا کسی نیک مقصد کے لیے جو کہ وہ لگا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی بخل ہے۔ اپنے جسم کی طاقت کو، توانائی کو صرف نہیں کرتا، تو یہ بھی بخل ہے۔ اپنے جسم کی طاقت لگانا بھی صدقہ ہے، محنت کرنا بھی صدقہ ہے۔ مطلب آپ اپنی انرجیز کو اللہ کے لیے لگائیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہ بھی بھلائی کے کام ہے نا۔ اب جب جان خرچ ہوتی ہے بھلائی کے کاموں میں، وقت خرچ ہوتا ہے، علم بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب نعمتیں دی ہوئی ہیں اور آپ ان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، علم دیا ہے اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، صحت دی ہے بھلائی کے کاموں میں نہیں لگا رہے، اور وقت دیا ہے وقت کو اپنے صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے، تو پھر یہ بھی بخل ہے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اگر ہم ان سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اس فائدے کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک بھی پہنچانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ یہ تو ہم نے بات کی بخل کی۔ دوسری ٹرم جو یہاں پر آ رہی ہے، دوسرا وصف جو اس رستے کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے وَاسْتَغْنَا، یعنی بے نیازی برتنا۔ ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے جو بے نیازی برتتا ہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، امیر ہونا، جو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خیر کے راستے میں یا بھلائی کے راستے میں جو ہم نے دوسری خصوصیت سٹڈی کی تھی، وہ تھی وَاتَّقَوْا، یعنی تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اس طرح سے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اس کے مقابلے میں اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے وَاسْتَغْنَا، یعنی لا ابالی پن ہونا، بے نیازی برتنا، بے پرواہی برتنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے جو اپنی زندگی کو حلال حرام کی تمیز سے ناآشنا ہو کر، نیکی بدی کے تصور سے بیگانہ ہو کر، اپنی ہی دھن میں مست ہو کر گزارے جا رہا ہے۔ ایسا شخص پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اسے پرواہ نہیں ہوتی اگر اس کی ذات سے کسی کی عزت پر حرف آ جائے، کسی کی جان و مال کا نقصان ہو جائے، وہ بادر نہیں کرتا ان چیزوں کو، اس کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، اپنی ہی ذات کی اہمیت ہوتی ہے ایسے شخص کو، اور وہ زندگی گزارتا ہے صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنی سوچ کے تحت اور اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیاوی فائدوں کے لیے، مادی فائدوں کے لیے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، اور اس کی ایفرٹس، انرجیز، اسٹرگل اسی حوالے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل مستغنا ہو کر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور میرے کس کام سے وہ ذات پاک ناراض ہوگی۔ وہ ان سب باتوں کو نہیں سوچتا، بلکہ بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، ان سوچوں اور فکروں میں نہیں پڑتا۔ جبکہ اگر ہم مومن کی بات کریں جو خیر کے راستے پر، بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ ہر قدم کو پھونک کر رکھتا ہے، اور اس کو اپنے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہی کام انجام دے جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ تو وہ اپنے ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھتا ہے، سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ بات قابل غور ہے
کہ بعض اوقات انسان زبانی اقرار تو کر لیتے ہیں، انسان یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب کرنے کی باری آتی ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بالکل بے نیاز رہتا ہے۔ مطلب اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں خرچ کرنا چاہیے، لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو وہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے، لیکن خود وہ بہت ساری نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہم زبانی اقرار کر رہے ہیں ان سب باتوں کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 9، وَكَذَّبَ، اور اس نے جھٹلایا، بالحسنى، نیکی کو، بھلائی کو، اور اس نے بھلائی کو یا نیکی کو جھٹلایا۔ اب یہ تیسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے آیا نمبر 9 میں، شر کے راستے کا۔ اب یہ بات تو بہت ہمیں کلیئر ہو گئی اور بہت آبویس بھی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاپرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائی کی بات کو، نیکی کی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر تصدیق کرتا تو فالو کرتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کا معنی یہ ہے کہ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو تو وہ خرچ کرنے میں بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ بات حق ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا کسی بینیفٹ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اس حق بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بات کہنے والا بنائے، آمین۔ اب ہم نے 2 راستے دیکھ لیے سورۃ اللیل کو پڑھتے ہوئے۔ ایک راستہ خیر کا راستہ جس کی 3 صفات ہم نے پہلے پڑھیں، اور دوسرا راستہ شر کا راستہ، اس کی بھی 3 صفات ہم نے پڑھ لیں۔ نیک بخت اور بدبخت کے اعمال کا کمپیریزن ہم نے دیکھا۔ خیر کا راستہ کون سا ہے، شر کا راستہ کون سا ہے، ان آیات میں ہم پر واضح کر دیا گیا۔ دونوں گروپ آف پیپل کی صفات اور عادات ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ خیر کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا نتیجہ ہوگا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کی طرف سہولت دیں گے۔ نیکسٹ آیا مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ بھلائی کو جھٹلانے والوں کا کیا رزلٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا بہترین فہم بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔